سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه. قال عبد الرزاق من الأنصار فرمي بالنجم فاستنار فقال صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري كان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا صبح حملة العرش ثم صبح أهل السماء الذين يلونهم ثم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن الحسین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی نفر من اصحابہ آپ صحابہ کی جماعت کے اندر بیٹھے تھے. عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت صحابہ جو تھے انصار میں سے تھے یعنی مدینے والے تھے. فرما بنجم فاستنارا ستارہ ٹوٹا اس سے روشنی ہو گئی. جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی ستارے ٹوٹتے ہیں روشنی پھیل گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کنتم تقولون اذا کان مثل هذا فی الجاہلیہ. اسلام لانے سے پہلے اگر آپ اس قسم کی کوئی بات دیکھتے تو آپ لوگوں کا کیا عقیدہ تھا اس بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا نقول یولد عظیم او یموت عظیم. زمانہ جاہلیت میں ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی ستارہ ٹوٹتا تو ہم کہتے ہاں آج کوئی یا تو بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا بڑا آدمی مر گیا ہے. تو اس لیے یہ کافروں کے عقیدے تھے. جیسے چاند گرہن ہو جاتا یا سورج گرہن ہو جاتا ان کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ تھا کہ آج کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے جس کے غم میں چاند اور سورج جو ہیں بے نور ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی. آپ نے فرمائی
ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کے قدرت کمال کی نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، یہ کسی کے مرنے سے یا پیدا ہونے سے بے نور نہیں ہوتے. ان اللہ یخوف بہما عبادہ، اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میرے بندے ڈریں اور اعمال صالحہ اختیار کریں. کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے قرے جو زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں ان کو اگر بے نور کر دیتے ہیں تو اس زمین کی مخلوق کو ختم کرنے میں کتنی دیر لگے گی. تو یہ تنبیہ ہوتی ہے. دیکھیں ستارے جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر دور میں ستارے ٹوٹتے تھے. جاہلیت میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی، حضور کے آنے کے بعد بھی. تو وہ جو احادیث مبارک میں بھی آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو جنات ہیں، یہ جن ایک دوسرے کے اوپر اٹھتے 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 آسمان دنیا کے قریب پہنچ جاتے ہیں. آسمانوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. آسمان کے قریب جانا الگ بات ہے، آسمان کے اندر جانا الگ بات ہے. کیونکہ یہ تو اللہ کے قرآن میں نص قطعی ہے کہ آسمان میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. جب نص آ جائے، قرآن آ جائے تو پھر کسی کے قول یا باتیں کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی. اللہ نے واضح فرما دیا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ جیسے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں گزر سکتا، محال ہے، تو ان کا آسمانوں پہ جانا ہے، جنت میں جانا بھی محال ہے، یہ کبھی داخل نہیں. یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ چاند پہ پہنچ گئے، یہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن چاند آسمانوں سے نیچے ہے. چاند آسمانوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ زمین کے اقرب ترین چیز جو ہے وہ چاند ہے، اور بہت بڑا قرہ ہے. حتیٰ کہ سورج جو ہے تقریباً آپ جتنی آپ کی اللہ نے زمین بنائی ہے نا، اس سے 16 گنا بڑا ہے. یعنی جتنا یہ زمین ہے اس سے 16 گنا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے. اسی طرح چاند جو ہے وہ بھی بڑا ہے. لیکن یہ سب جو ہیں آسمانوں کے اندر نہیں ہیں، آسمانوں سے نیچے ہیں. تو جب آسمانوں سے نیچے ہیں تو پہنچنا کوئی مشکل نہیں. باقی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی کافر جدید ٹیکنالوجی سے آسمانوں کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اور وہ استدلال پکڑتے ہیں قرآن کی ایک آیت سے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے فرمایا معشر جن اور معشر انس، اگر تم میں طاقت ہے تو اقطار السماوات سے نکل جاؤ. نہیں نکل سکتے ہو الا بسلطان، مگر جب تک کہ وہ کہتے ہیں سلطان مانا علم، یعنی جب تک علم نہ ہو. اگر علم ہو تو نکل سکتے ہیں. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ حکم جو ہے قیامت والے دن ہوگا. اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب سارے ملائکہ تمام اللہ کی مخلوق کے باہر صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے آپ نکل سکتے ہو تو بھاگو، نکل جاؤ. اگر تمہارے اندر طاقت ہے، غلبہ ہے. سلطان مانا غلبہ، سلطان مانا طاقت، سلطان مانا قوت، کہ اگر طاقت رکھتے ہو تو نکلو. تو وہ تمہارے اندر طاقت ہے نہیں، کیسے بھاگ سکتے ہو؟ تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ ٹوٹتے ہیں. سرکار دو عالم رحمت دو عالم کے زمانے سے پہلے بھی ٹوٹتے تھے.
قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنات نے جب اوپر جاتے تھے اور کسی فرشتے کی بات سنتے تو اپنے کاہنوں کو آگے بتا دیتے، اب جب اوپر جانے لگے تو ان کو تو ستاروں کی مار پڑنی شروع ہو گئی، تو انہوں نے آگے اپنے کاہنوں سے اور اپنے بڑوں سے اور اپنے گروؤں سے کہا کہ بھئی اب تو ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے، جب جا نہیں سکتے تو خبر کہاں سے دیں؟ اس لیے اس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، اِنَّا كُنَّا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ کہنے لگے کہ ہمارے وہ ٹھکانے بنے ہوئے تھے باتیں سننے کے لیے، لیکن اب جو جاتا ہے تو اس پہ شہاب راصد اللہ کی طرف سے گویا کہ آگ برسائی جاتی ہے، اور وہ جب لگ جائے تو اس جن کو جلا دیتی ہے، زیادہ نہ لگے تو جن پاگل ہو جاتا ہے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر وہ بات سننے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی اب ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اب ان کو پریشانی ہوئی تو سب ابلیس لعین کے پاس، جو ان کا بڑا ہے اس کے پاس ہے، جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انا لا ندری اشر نرید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، یا تو اللہ ان کی کوئی ہلاکت کا فیصلہ کر چکے ہیں زمین والوں کی، یا پھر ان کے لیے کوئی نیا ہدایت کا مسئلہ آ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا بھی پتہ کرو، تو بہرحال پتہ چلا کہ بعث رسول اللہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، آپ کو نبوت مل گئی، تو اللہ نے آسمانوں کے پہرے شدید کر دیے کہ اب کوئی آدمی وحی نہیں چلا سکتا۔ تو معنی یہ تھا کہ ٹوٹتے تو پہلے بھی تھے، لیکن حضور کی بعثت کے بعد ان کو پہرے کو اور زیادہ سخت کر دیا گیا، ورنہ پہلے بھی ٹوٹتے تھے بعد میں بھی ٹوٹتے، لیکن اب چونکہ وحی محفوظ ہو گئی تو خطرہ ہی کوئی نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی قرآن میں رد و بدل کر سکے یا وحی میں رد و بدل کر سکے۔ اس میں تو نہ ایک حرف بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ایک حرف گھٹایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا اچھا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یا کوئی بڑا آدمی آج پیدا ہوا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، یہ کسی کا موت یا کسی کی حیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا قلت للزہری کان یرما بہا فی الجاہلیت، کہتی ہے میں نے زہری سے پوچھا کہ حضور کے آنے سے پہلے بھی تارے ٹوٹتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹوٹتے تھے، ولیکن غلظت حین بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب حضور کو نبوت ملی تو ان کا پہرا زیادہ سخت کر دیا گیا، زیادہ شدید کر دیا گیا، وہ پہرا جو تھا بڑا سخت ہو گیا۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته۔ حضور نے فرمایا سن لو سمجھ لو، یہ نہ تو کسی کی موت کے لیے ٹوٹتے ہیں نہ حیات کے لیے ٹوٹتے ہیں، ولكن ربنا تبارک وتعالی اذا قضى امرا صبح حملة العرش، اللہ تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، اللہ کے حکم جاری ہوتے ہیں تو اہل العرش جو فرشتے حملۃ العرش ہیں وہ تسبیح کہتے ہیں سبوح قدوس، ثم سبح اہل السماء الذین یلونہم، اس کے بعد ساتویں آسمان والے، پھر چھٹے، پھر پانچویں، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے، پھر پیسے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک جو فرشتے ہیں سب سجدے میں گر کے تسبیح کہتی ہیں۔ ثم یستکبر اہل السماء الذین یلون حملۃ العرش، پھر جو حملۃ العرش کے قریب والے ہیں یعنی ساتویں آسمان والے ہیں، ان کو وہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اس کے بعد فیقول الذین یلون حملۃ العرش لحملۃ العرش ماذا قال ربکم، اب وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم جاری فرمایا، فیخبرونہم ویخبر اہل کل سماء سماء، وہ خبر دیتی ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے،
پھر وہ نیچے والوں کو بتاتے ہیں، وہ اس سے نیچے والوں کو بتاتے ہیں، پھر حتی ینتہی الخبر الی ہذہ السماء، حتیٰ کہ وہ خبر آسمان دنیا تک آتی ہے۔ وتخطف الجن والسماء فیرمون، وہ جن جو ہیں وہ سنتے ہیں کہ ملائکہ کہہ رہے ہیں آج اللہ نے یہ حکم جاری فرما دیا ہے، وما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون، وہ جن لانے کے بعد اپنے کاہنوں کے کان میں ڈالتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، فلاں کے گھر میں بچہ ہوگا، فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ موت ہوگی، فلاں جگہ حوادث ہوں گے، وہ آگے ان کے کان میں ڈالتے ہیں، پھر وہ بات کو پھیلاتے ہیں اور اپنی طرف سے اور مثالیں لگا کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو جو خبر سچی ہے وہ تو سچی ہے، لیکن باقی اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے۔ هكذا رواه الامام احمد وقد اخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والاوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد الله اربعتهم عن الزہری، ان سب نے حضرت زہری سے روایت کی ہے، اور حضرت زہری نے حضرت علی ابن الحسین، علی ابن الحسین یعنی حضرت حسین کے بیٹے ہیں، پھر ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، چونکہ حضرت حسین نے پھر اپنی اولاد کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا، علی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رجل من الانصار به، وقال یونس عن رجال من الانصار رضی اللہ عنہم، وقد رواه النسائی في التفسیر من حدیث الزبیدی عن الزہری به، ورواه الترمذی فيه عن الحسین بن حریث عن الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رجل من الانصار رضی اللہ تعالی عنہ واللہ اعلم، یعنی یہ حدیث جو ہے ان سب نے روایت کی ہے۔ حدیث آخر قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عوف واحمد بن منصور بن سیار الرمادی والسیاق لمحمد بن عوف قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا الولید هو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن عبد اللہ بن ابی زکریا عن رجاء بن حیوة عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تبارک وتعالی ان یوحی بامرہ تکلم بالوحی، اللہ پاک جب وحی کرنا چاہتے ہیں، جب آپ وحی فرماتی ہیں، فاذا تکلم اخذت السماوات منہ رجفۃ او قال رعدۃ، جب اللہ حکم فرماتے ہیں تو آسمانوں کو جھٹکا ہوتا ہے، رعدہ مانا کانپنا، آسمان کانپ جاتے ہیں، شدیدۃ من خوف اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے ڈر سے آسمان کانپتے ہیں، زمینیں کانپتی۔ فاذا سمع بذلك اهل السماوات صعقوا وخروا للہ سجدا، جب آسمان کے فرشتے اللہ کے حکم کو سنتے ہیں تو گر جاتے ہیں، سجدے کے اندر فوراً گر جاتے ہیں۔ فیکون اول من یرفع راسہ جبریل علیہ السلام، پھر تمام فرشتوں سے سب سے پہلے سر اٹھانے والے حضرت جبریل ہوتے ہیں۔ وَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اللہ پاک حضرت جبریل سے کلام فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ وَيَمْزِعُ بِهِ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام علی الملائکہ، پھر جبریل فرشتوں کو پہنچاتے ہیں۔ کلما مر بسماء سماء يسأله ملائکتها ماذا قال ربنا یا جبریل یا جبرائیل، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فیقول علیہ السلام قال الحق وهو العلی الکبیر، اللہ کا حکم جو ہے وہ حق ہے، وہ عدل ہے، وہ صدق ہے، وہ سچ ہے، وہی سب سے اوپر اور وہی سب سے بڑا ہے۔ فیقولون کلهم مثل ما قال جبریل، پھر سارے فرشتے اسی طرح کہتی ہیں۔ فینتہی جبریل بالوحی،
إلى حيث أمره الله تعالى من السماء والأرض. پھر جبریل اللہ کا وہ حکم لے کر وہاں پہنچاتے ہیں جہاں کا اللہ نے حکم دیا ہے. وقد رواه ابن جرير وابن خزيمة عن زكريا ابن أبان المصري عن نعيم ابن حماد به. وقال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى. وقد روى ابن ابي حاتم من حديث الاوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة انهما فسرا هذه الآية بابتدائها الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے اللہ کے وحی کی حضور پاک، یعنی جب اللہ نے پہلی وحی بھیجی اور جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ حضور کو پہنچاؤ، یہ اس کا تعلق. اور یہ وحی کب آئی؟ بعد الفترۃ التي كانت بينه وبين عیسیٰ، حضور اور عیسیٰ کے درمیان میں جو وقف ہے تقریباً 600 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. مفسر فرماتے ہیں ولا شک ان هذا اولا ما دخل في هذه الآية. یہ بات جو ہے زیادہ بہتر اور مناسب ہے. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ جب سارے دلائل واضح ہو گئے، آیات واضح ہو گئے، نشانیاں واضح ہو گئی، تو چلو اب ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھیں ان سے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کی سچائی کا. اللہ اکبر. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھئی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. جن کے لیے تم میرے پاس آئے ہو کہ تمہارے آلہہ کو کسی نے توڑ پھوڑ ڈالا ہے، ان سے پوچھو کہ کس نے مارا ہے. ان سے پوچھو نا. اور جن کو جا کے فریادیں سناتے ہو، بنتی کرتے ہو، جا کے سجدے کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے پوچھو نا کہ کون آیا جو تمہارے ساتھ یہ حشر کر گیا. میرے سے پوچھنے آ گئے ہو جو مرے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، نزا کا بیان تو بڑا معتبر ہوتا ہے، ان سے پوچھو نا. کہنے لگے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم ادھر بھاگے آ گئے، ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ چلو پوچھتے ہیں. لوگوں نے کہا بے وقوفو کن سے پوچھنے جا رہے ہو؟ اب آپس میں شروع ہو گئے نا. ابراہیم علیہ السلام تو کھڑے ہیں نا، اب آپس میں شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بھی چلنے ہیں نا، انہیں سے پوچھتے ہیں نا مندر میں جا کر اپنے خداؤں سے. کہا بے وقوفو بولتے ہیں بڑا جواب دیں گے. ہاں کہنے لگے بات ٹھیک ہے، وہ بولتے تو نہیں. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو نا یہ ابراہیم علیہ السلام دیکھو الٹا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. کیسے ان سے پوچھو؟ وہ تو بولتے نہیں، ان سے کیا پوچھے؟ یعنی بات پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی. کہتے ہیں زیادتی ابراہیم کی ہے.
آگے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم تو جانتے ہو یہ تو وہ ہیں جو نہ بولتے ہیں، نہ ہلتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، جہاں رکھ دو رکھے، کھڑے کر دو کھڑے ہیں، لٹا دو تو لٹا دو، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو اب آیا نا چوٹ لگانے کا وقت کہ لوہا گرم ہو گیا ہے، اب یہ خود ذلیل ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بولتے کا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے فرمایا پھر حیف ہے تم پر اور ان پہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اندھے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، ان بے طاقت بے جان مجسمات کی عبادت کرتے ہو کہ عقل کی بات کر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان سے پوچھیں، چلو یہ جو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں، قل من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمانوں سے کون رزق دیتا ہے۔ کیا مانا؟ علماء نے اس کے دو قول کیے ہیں۔ فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں اور زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، تو اس لیے پوچھا قل من یرزقکم من السماوات والارض، اور کون ہے جو تم کو زمین سے روزی دیتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ ہر حکم جو ہے وہ آسمانوں سے ہی آتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا ظالمو تم لوگوں کے پاس بھاگ رہے ہو، تمہارا رزق تو اس کے پاس ہے جو آسمانوں پہ ہے، اس سے مانگو جس کے پاس ہے، ان سے کیا مانگتے؟ بات یہ ہے کہ کافر بھی سمجھتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی جاہل تھے، نہ پاگل تھے نہ جاہل تھے، سمجھتے تھے، پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو تو پھر آدمی سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ظلم و ستم سے جب ایک دن آپ جلال میں آ، حالانکہ حضور پاک کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب انتہا ہو جائے تو پھر آدمی دعا کرتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہم علیہم سنی کسنی یوسف علیہ السلام، میرا اللہ مکے والوں پر بھی اسی طرح کے سال بھیج جیسے یوسف پہ سال آئے تھے قحط کے، میرا اللہ ان پہ قحط مسلط۔ اچھا اس میں بھی ہمدردی تھی، حضور پاک نے یہ سوچا کہ ممکن ہے یہ بھوکے مرے تو ان کو خدا یاد آئے، پیٹ بھرے کو تو خدا یاد نہیں آتا نا جی۔ جو آدمی رات کو 3 کلو ماشاءاللہ کھانے کھا کے بستروں پہ لیٹے گا اے سی چلا کے، اس نے کیا اٹھنا ہے، کیا تہجد پڑھنی ہے؟ تو اس لیے بھی دعا تھی کہ یہ ترغیب سے ٹھیک نہیں ہوئے، شاید عذاب سے ٹھیک ہو جائے، اس لیے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان پہ قحط پہ۔ اچھا خدا کی قدرت بھی ایسی ہوئی، اتفاق بھی ایسے ہوئے کہ ایک صحابی کو انہوں نے بڑا ستایا تھا، اور وہ سردار تھا ایک قبیلے کا، اس نے اپنا راستے میں جو مکے اور شام کا راستہ ہے نا، تو رابق سے آگے دریا کے کنارے جہاں راستے آتے تھے نا، وہاں اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا، اور کوئی بھی قافلہ ان کا آتا نا شام سے وہ چھین لیتا تھا، تو ادھر سے بھی آنا بند ہو گیا، اوپر سے بارشیں بند ہو گئیں، یعنی یہ عالم تھا قحط کا کہ ایسے دیکھتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتی تھی نظام، اور یہ عالم بھی آیا کہ راستے میں پڑے ہوئے کوئی چمڑے مل جاتے، کوئی پرانے جوتے کا چمڑا مل جاتا، وہ لے آتے دھو کے پانی میں ڈال کے دیگچی میں چڑھا دیتے، وہ جو کچھ ہوتا اس کو پی لیتے تھے۔ اس قدر قحط آ گئی، جب بالکل لاچار ہو گئے تو سب نے ابو سفیان سے کہا ایسا کرو یہ عذاب جانے والا نہیں، حضور کے پاس جا کے حضرت محمد مصطفیٰ سے کہو کہ دعا کریں۔ اب جانتے تھے کہ نہیں؟ نہ جانتے ہوں تو مکہ مکرمہ سے اپنا آدمی بھیجے مدینہ،
سب جانتے ہیں، بس بد نصیبی ہو۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں آتے تھے قبط والے کے فادعوا لنا ربک، اللہ سے دعا مانگو کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے اور ہم تمہیں بھی مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، تھوڑی دن گزرتے، وہ کہتے میاں چھوڑے عذاب آتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی تو آتے تھے نا، ان کی وجہ سے تھوڑا آیا ہے، بس ہوتے رہتے ہیں، کبھی بادل آ گئے، کبھی چلے گئے، کبھی برساتیں آ گئیں، کبھی نہ آئیں، کبھی طوفان آ گئے، کبھی نہ آئے، کبھی زیادہ سردی پڑ گئی، کبھی رہے نا موسم ہے، اللہ پھر دوسرا عذاب بھیج دیتا۔ جب دوسرا عذاب آتا پھر آ جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مہربانی کرو، اللہ سے دعا مانگو یہ عذاب چل جائے نا، بالکل ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی بدبخت جانتے تھے کہ یہ وہ مقام کے لوگ ہیں کہ اپنے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا سنیں گے۔ اسی لیے ابو سفیان آیا مدینہ منورہ۔ ابو سفیان مکے کا سردار تھا اور حضور کا رشتہ دار، اس کی بیٹی حضور کے گھر میں ام حبیبہ۔ ابو سفیان آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں سے بھلائی کرو، ان قومک قد ہلکوا من القحط، اور تمہارے رشتہ دار بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ رشتہ دار ہے نا، بات کرنے کی حجت تو ہے نا اس کو، کوئی عام آدمی تو نہیں تھا سڑک کا، چاچا ہے حضور کا، مکے کا سردار ہے، آگے ریکویسٹ نہیں کر رہا بلکہ حالات بتا رہا ہے، دکھ بھی اور اس جذبات کو بھی ابھار رہا ہے کہ حضور راضی ہو جائیں اور دعا کر دیں۔ لگا یا رسول اللہ آپ تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے بھلائی کرو، ان کے ساتھ تعلقات رکھو، ان کی خبر گیری کرو، آپ اچھی بھلائی کر رہے ہیں کہ رشتہ دار آپ کے تو مر رہے ہیں۔ فدعا لهم رسول اللہ، حضور نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مہربانی کرو، بس عذاب ٹال دو ان سے۔ اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم عذاب تو ہٹا لیں گے لیکن یہ پھر اسی طرح شرک میں پڑ جائیں گے۔ ہم تو عذاب ہٹا لیں گے، آپ نے دعا مانگی ہے، عذاب اللہ نے بارشیں دے دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا سب کچھ جانتے تھے لیکن بدقسمتی ہے، مانتے نہیں۔ آج بھی یاد رکھیں کہ جو بیچارے شرک میں ہیں، بدعات میں ہیں، قبر پرستی میں ہیں، پیر پرستی میں ہیں، غیر اللہ کی نظریں دیتے ہیں، 11ویاں کرتے ہیں، 12ویاں کرتے ہیں، 27ویاں کرتے ہیں، حضرت جعفر کے کونڈے کرتے ہیں، حسین کے نام کی سبیلیں، وہ بھی جانتے ہیں، کوئی پاگل شاگل کوئی نہیں ہوتا، ان کو بھی پتا ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ اللہ رسول کا حکم ہے، نہ صحابہ نے کیا نہ اہل بیت نے کیا، بس ایک رواج ہے، آ گیا انا وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھ لیں اپنے اپنے محلوں پہ، اپنے علاقوں میں، اپنے گوٹھوں پہ، اپنے دیہاتوں میں نظر ڈالیں کہ جہاں جہاں مدرسے آ گئے، سکول آ گیا، تعلیم آ گئی، بچوں کی آنکھیں کھل گئیں، تو وہ پہلی والی حالت نہیں رہی۔ وہ جو پہلے ماں باپ آگے پیر کے پاؤں پہ گلے میں کپڑا ڈال کے گر جاتے تھے، اب اگر لڑکا میٹرک بھی کر گیا وہ کبھی پاؤں پہ نہیں گرتا، علم آ گیا، وہ سمجھتا ہے یہ بھی بندہ ہے، ہم بھی بندے ہیں، کیا مطلب ہے کہ ہم اس کے پاؤں پہ سر رکھیں۔ یہ دکان جو ہے نا، یاد رکھنا، شرک ہو یا بدعات ہو، یہ دکان جہل میں چلتی ہے، جہاں جاہل زیادہ ہوں گے یہ دکان بڑی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، اور جہاں علم کی روشنی آتی جائے گی بس بدعت بھی ختم، شرک بھی ختم، ہر چیز ختم۔ ایک عقل والا آدمی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں حضرت علی حجویری تو خود قبر میں سو گئے ہیں، جو اپنی موت کو نہیں روک سکا ہے وہ ہماری موت کیسے روک سکتا؟ فوراً عقل اپیل. اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان سے پوچھیں قل من يرزقكم من السماوات والارض. یاد رکھیں سماوات جمع کا صیغہ ہے اور ارض سے مراد جنس ارض ہے، چونکہ جیسے آسمان سات ہیں اسی طرح زمینیں بھی سات ہیں. اللہ نے جیسے سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اتنی اللہ نے زمینیں بنائی ہیں. اب جب یہ پوچھے گو تو کیا جواب ہے؟ قل اللہ. یعنی ان کے بعد جواب ہے نہیں نا، اس گردن جھکا کے کھڑے کہتے اللہ کے سوا اور کون؟ اب اللہ نے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یاد رکھو یہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ ہے. ایسے اب جب مان لیا تو اللہ کا پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ جب تم نے مان لیا ہے تم مشرک ہو، کافر ہو، جاہل ہو، بدبخت ہو، جہنمی ہو. کہتے نہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب آپ ان سے بات کریں. دیکھو ہم توحید پہ ہیں تم شرک پہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ توحید اور شرک دونوں سچے ہوں. لازمی باتیں تضاد ہے نا، ایک سچا ہو گیا غلط. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انا او ایاکم، ہم یہ تم، لعلی ھدی او فی ضلال مبین، ہدایت پہ ہیں یا کھلی گمراہی میں. یعنی ان کو براہ راست ہٹ نہیں کیا بلکہ طریقے سے بات کی. غور کرو بھائی، بہرحال تمہارا ایک عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے. اب غور کرو ہم دو میں سے کوئی ایک ہی حق پہ ہے نا، دونوں تو حق پہ نہیں ہو سکتے نا، تاکہ ان کے دل میں یہ بات اثر کرے اور وہ مانیں کہ بھئی حق پہ تو محمد مصطفیٰ، حق پہ تو اللہ کا نبی ہے، حق پہ تو اسلام ہے، ہم تو جھوٹے ہیں. اب اللہ نے فرمایا اچھا ان کو کہہ دو قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، اگر توحید نہیں مانتے ہو، میری رسالت پہ ایمان نہیں لے آتے ہو تو سن لو قل لا تسألون، قیامت میں تم ہمارے جرموں کے بارے میں نہیں پکڑے جاؤ گے. ولا تسألوا عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے. تم شرک کر رہے ہو تو خود اپنا جواب بھگتو گے. ہم اگر غلطی پہ ہیں تو تم پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. مانا یہ ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ ان کو فرما دیں کہ قل یجمع بیننا ربنا، کہ ہم کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کریں گے. ثم یفتح بیننا، پھر ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے. وَهُوَ الْفَتَّاحُ، اور وہی ہے کھولنے والا ہر چھپی چیز کا اور جاننے والا. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا. اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہو ارونی، دکھلاؤ کہاں ہے وہ جو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، یہ تمہارے شرکاء کچھ بھی نہیں، وہی ذات ہے جو غالب بھی ہے، جو حکمت والے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں کفار کا رد کیا اور اس بات توحید اور اس بات رسالت محمد مصطفیٰ اللہم ثبتنا علی الایمان. آج ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر افتخار مستشفیٰ نور میں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بیچاروں کا، اللہ نے بچا لیا لیکن ان کے بچوں کو چوٹیں لگی ہیں. دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. بہت ہی بیچارے دیندار بھی ہیں اور دینی لوگوں کی خدمت گزار بھی ہیں ماشاءاللہ. جب جاؤ بیچارے ایسے بھاگتے ہیں، اپنی اولاد بھی اتنی عزت نہ کرے اور خدمت نہ کرے. بس سفر کر رہے تھے بیچارے،
تو بہرحال شکر ہے اللہ کا کہ بچ تو گئے، لیکن ان کے بچوں کو چوٹیں آئی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ حوادث میں زخمی ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر کسی آدمی کو بطور مضاربہ میں نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے کہ تم کام کرو، اب نفع جو ہے نفع معین کرنا تو حرام ہے نا۔ یاد رکھو نفع اگر مقرر کر لو گے جی میں تو 10% لوں گا، پھر تو سود ہو گیا، وہ حرام ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، نفع 20% آئے، 30 آئے، 10 آئے، 5 آئے، جو بھی آئے تقسیم کرو، جو شرط آپ نے رکھی ہے۔ اور اگر نقصان آئے تو اس میں بھی شریک ہو۔ تجارت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، نفع بھی اور نقصان کا بھی، نفع ہو گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے پیسہ وہاں لگاتا ہے کہ جہاں گھاٹا نہ آئے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جو بینک اسلامی طریقہ ہے مضاربت پہ یا مشارکت پہ یا مرابحہ پہ کام کرتے ہیں، وہاں گھاٹے کیوں نہیں آتے؟ کہ ان کے پاس ٹیم ہوتی ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں کہاں پیسہ لگے اور کہاں پیسہ نہ لگے۔ ہماری طرح اندھے تھوڑے ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی بس کر لو دیکھا جائے گا، یا ادھر ہو گیا یا پٹڑا ہو گیا۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے، وہ باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے کہ بھئی اس کام میں ہم پیسہ ڈال رہے ہیں تو یہ بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں، اس کا طول عرض اتنا ہے، اتنی دور ہوں گے، اتنی کمرے ہوں گے، اتنی کمرے کا طول عرض ہوگا، اتنی بندے آئیں گے، اتنا تقریباً متوقع کرایہ ہوگا۔ سارا حساب بنا کے پیسہ لگاتا ہے، ایسے نہیں لگاتا ہے کہ بس مل جاؤ اندھا دھند مار دو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ باقی نفع مقرر کرنا حرام ہے۔ مقرر کر لو گے جی میں تو ہر حال میں 10% لوں گا چاہے تیرا کھانا خراب ہو جائے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اگر آدمی کو آپ نے 1,00,000 کاروبار میں لگایا، اب 1,50,000 ہو گیا تو 1,50,000 پہ زکوٰۃ دو گے؟ یہ تھوڑا ہے جو نفع ہوا ہے جو اصل ہے وہ کدھر جائے گا؟ یہ سمجھے ہوا ہے کہ وہ تو میں نے اس کو دیا ہوا ہے نا، وہ بھی تو تمہارا ہے نا جس کو دیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے ہم نے کسی کو کاروبار کے لیے 1,00,000 دیا، وہ لاکھ بھی تو ہمارا ہے نا۔ اب نفع آ گیا تو 1,50,000 ہو گیا تو ہم زکوٰۃ 1,50,000 کی دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے صفا مروہ تو پہلے دوڑا، طواف میں نے بعد میں کیا، وہ صفا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے طواف ہوتا ہے، طواف کے بعد صفا ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف نہ ہو، صفا کوئی پہلے کر لے وہ پیسے فضول گیا تمہارا دوڑنا۔ اب طواف کے بعد دوبارہ صفا مروہ دوڑو اور اپنے بال مڈاؤ، بال کٹاؤ، عمرے سے فارغ ہو۔ کہتے جی کہ میں حجام کی دکان بنانا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ بھئی میرا بھائی ہر کام جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اسلام کے خلاف نہ کرو، تم داڑھی وغیرہ نہ مڈا کرو، غیر شرعی کام جو ہے نہ کیا کرو، انگریزی بال نہ بنایا کرو، پھر کہو جی چلے گی کیا تو نہ کہو، کیونکہ اب تو لوگ یہی سوچتے ہیں، حالانکہ یاد رکھو یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے مدرسہ قاسم العلوم میں حضرت مفتی صاحب کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ تقریر سنتا تھا مولویوں کی، وہ بیچارہ حجام تھا، دکان تھی، سالون تھا اس کا۔ بہرحال اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس نے بورڈ لگا دیا کہ میں نہ تو داڑھی مونڈوں گا کسی کی اور نہ انگریزی بال بناؤں گا۔ میں نے توبہ کر دی۔ وہ غریب کوئی 8 دن 10 دن 15 دن بیٹھا رہے بیچارہ، مکھیاں مار کے شام کو گھر آ جائے،
گھر والے کہیں ابھی روزانہ تم 200 400 کما کے لاتے تھے، اب انہوں نے کہا ابھی کو آتا نہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ جو تم مولوی بن گئے ہو، انہوں نے کہا وہ تو میں نے توبہ کر لی، اب میں چاہے بھوکھا مر جاؤں، میرے بچے بھوکھے مر جائیں، اب میں غیر شرعی حرکت نہیں کروں گا کہ سنت محمد مصطفیٰ سے اپنے ہاتھ سے اس طرح پھیروں۔ میں قیامت میں حضور کے سامنے کیسے جاؤں؟ 15 دن کے بعد سارے شہر میں جناب لوگوں کو پتہ لگ گیا، ہر داڑھی والا، ہر طالب العلم، ہر مولوی اسی سے اور لینے لگی ہوتی تھی اس کے پاس۔ اللہ سے اگر کوئی حلال کمانا چاہے اللہ حلال دیتے ہیں، یہ تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی نہیں ہم نے حرام کرنا، بالکل نہیں۔ جو لوگ سیدھے راستے پہ رہتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں، اور اللہ اس تھوڑے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ بعض لوگ جب حرم میں جنازہ کھڑا ہوتا ہے تو جہاں کھڑے ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام کے آگے ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ جو لوگ امام کے آگے صفیں بنا لیتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے۔ امام کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ امام آگے ہو، اگر تم آگے کھڑے ہو گئے تو نماز کیسے ہو گئی؟ یعنی اتنا عقل تو موٹا تو بھینس کا بھی ہوتا ہے یار، کہ امام کا کیا معنی ہے یار؟ امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ پھر تم 5 نمازوں میں امام کو آگے کھڑا کرتے ہو یا اپنے پیچھے کھڑا کرتے ہو؟ تو جنازہ بھی تو نماز ہے، وہاں کیسے ہو گیا کہ جہاں کھڑے ہو اللہ اکبر شروع ہو گیا؟ بالکل نماز نہیں ہوتی، بلکہ گناہ گار بھی ہوتا ہے کہ امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ میرا بیٹا 5 نمازیں پڑھتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، اب بیچارے کو کچھ ہو گیا ہے، شور مچاتا ہے، گھر سے بھاگ جاتا ہے، گاڑیوں کے شیشے وغیرہ توڑ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے سایہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ پہلے یہ دیکھو کہ بچے کی عمر کیا ہے۔ اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ شادی مانگتا ہے، بیچارے کی شادی کرو، کار نہیں توڑے گا تو کیا کرے گا؟ اس غریب کی شادی کرو نا، تم بوڑھے ہو کر رات کو اس کی ماں کے ساتھ سوتے ہو، دیکھتا رہتا ہے تو کیا کریں؟ تو لازمی بات ہے انشاءاللہ وہ تمہارا سر بھی توڑے گا۔ آخر جب تنگ آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہوں، کیا کروں میں؟ یہ وہ جنسی جذبہ ہوتا ہے، شہوانی دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، اس بیچارے کا علاج یہ شادی وادی کر دو۔ اور دوسرا علاج قرآن سے یہ ہے کہ اس کو بٹھا کے ٹیپ ریکارڈر میں سورۃ البقرہ کی کیسٹ لگا کے ہیڈ فون چڑھا کے اس کو غور سنیں۔ اگر جن ہے، جادو ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، میں نہیں سنتا، پکڑ لو اس کو، سناؤ، زبردستی سناؤ۔ پھر بھی وہ اتار کے پھینک دے تو تم ساتھ بیٹھ کے پڑھتے رہو، 4-5 دن پڑھو گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور شادی کا مسئلہ ہے تو حل کرو اس کا، تو پھر سورۃ البقرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ تو شیطان کو بھگا دے گا، جن کو بھگا دے گا، لیکن اس کے جذبات نفسی جو ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، صرف صحابی نہیں، جلیل القدر صحابی ہے، فقہائے صحابہ میں ہے، اور یہ اتنے شان والا صحابی ہے کہ حضور فرماتے تھے جس مسئلے پہ، جس بات پہ رضی ام عبد عبداللہ ابن مسعود جس بات پہ راضی ہو جائے میں محمد بھی راضی ہوں۔ یہ اتنے شان والا صحابی رضی اللہ عنہ۔ اور اندازہ کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے وہ ساری بنیاد عبداللہ ابن مسعود۔ جمت نماز، اچھا جماعت کی نماز چھوٹ گیا تو پھر تم نماز قضا کرو، اگر اور آدمی ہے جماعت کرو، نہیں تو اکیلے قضا کرو۔
اگر مثلاً یہ قالین بچھا ہوا ہے، اس کا ایک کونے پہ گندگی لگ گئی، پلید ہو گیا، تو باقی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، باقی کا کیا قصور ہے بھائی؟ اللہ کے بندے، جو جگہ پلید ہے اس کو دھو دینا، باقی تو پاک ہے نا، اس میں نماز کیوں نہ پڑھو؟ اگر تمہاری انگلی پہ چوٹ لگ جائے، خون بہ جائے، تو سارا بازو کاٹ ڈالیں تمہارا؟ اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، سارا مولوی مکی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ کوئی عقل استعمال کیا کرو، استعمال کرنے سے عقل بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ عقل ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز ہے کہ جتنا خرچ کرو اور بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیسہ ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے آدمی کو، پیسہ پیسہ۔ علم تو جتنا لٹاؤ گے اور بڑھے گا، جتنا خرچ کرو گے اور بڑھے گا۔ اس لیے میرا بھائی، اگر ایک چٹائی ہے، دری ہے، قالین ہے، ایک ٹکڑا پلید ہے، ادھر ہے، تم ادھر نماز پڑھے، پلید جگہ میں تو نہیں پڑھ رہے ہو۔ ایک واضح سی بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو حوادثات سے محفوظ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ان کے معاونین پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ اب انہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے، یا اللہ اب تیرے نام لینے والوں کے لیے زمین تنگ آ چکی ہے، یا اللہ تیرے قرآن پڑھنے والوں کے لیے اب دنیا تنگ ہو گئی، یا الہ العالمین اپنے نام لیواؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما، یا اللہ کفر کے اور یہود کے سازشوں اور فتنوں کو نیست و نابود فرما، یا الہ العالمین آپ تو قادر ہیں، آپ تو مچھروں سے اور ابابیلوں سے بھی مروا سکتے ہیں، یا اللہ کفر کی طاقتوں پہ اپنے ابابیل نازل فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مدارس ہیں، سکول ہیں، معابد ہیں، معاہد ہیں، دین کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، سب کی حفاظت فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، یا اللہ افتراق اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔